السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سلمان القاسمی الخدمت للخلق فاؤنڈیشن کا نائب صدر ہوں۔ الخدمت للخلق فاؤنڈیشن کے جانب سے 15 اگست 2022 بڑے دھوم دھام سے منایا گیا، جس میں ہمارے بہت سارے بھائی شریک تھے۔ بڑی خوشی ہے کہ ہندو مسلمان نے مل کر کے اس دیش کو آزاد کرایا، جس میں ہمارے بزرگوں کا بہت بڑا اہم رول رہا ہے، چاہے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا بھگت سنگھ ہوں یا جو بھی ہیں، انہوں نے مل کر کے اس دیش کو ظالم سے چھڑایا اور اس دیش کو آزاد کروایا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے اور شانتی فرمائے۔ لیکن ایک طرف تو یہ دیش آزاد ہے، لیکن دوسری طرف جو ہم اپنے نوجوان نسل کو دیکھ رہے ہیں، وہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہی ہے۔ جوان بچیاں ہیں، جوان بچے ہیں، یہ خیال نہیں ہے کہ بچے جوان ہو گئے تو ان کی شادی اور بیاہ کر دی جائے، لیکن اس کو اتنا آزاد چھوڑ دیا گیا، اتنا آزاد چھوڑ دیا کہ ایک جانور کو بھی لوگ رسی سے باندھ کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بیٹا ہے تو باپ کو خبر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، اور بیٹی ہے تو باپ کو خبر نہیں ہے کہ بیٹی کہاں ہے۔ ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، زناکاری اور بدکاری عام ہو رہی ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے۔ تو دیش آزاد ہوا، لیکن اب آزادی کا مطلب یہ اتنا آزاد نہ مسلمان ہو نہ ہندو ہو کہ یہ دیش کے اندر فتنہ اور فساد کو پھیلائے۔ کیونکہ فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے وہ قوم جو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو غلام بنائی ہوئی تھی، اس کو غلامی سے نکالا جائے۔ تو اب یہ نکل کر کے اتنا آزاد ہو گئی کہ اب جو ہے کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس لیے تمام انسانوں سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو اپنے بچوں پر دھیان دیں۔ آج آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت آنے پر وقت ہو جائے اس کی شادی اور بیاہ کر دیجئے، نہیں تو جب حالات آتے ہیں تو عزت بھی جاتی ہے، خاندانی شرافت بھی جاتی ہے اور پیسہ بھی جاتا ہے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو جو شریعت دیا ہے وہ شریعت پر عمل کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کو وقت پر شادی کریں۔ کیونکہ اگر کوئی بچہ اور بچی زناکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے، زناکاری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں احسن الفتاوی کے اندر لکھا ہے کہ شادی کرنا ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں سنت ہے، فرض ہے۔ اس لیے شادی پر دھیان دیں اور تلک کو اور جہیز کی مانگ کو ختم کریں، نہیں تو حالات جب بگڑیں گے تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ملے گا۔ تاکہ سینے کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے آزاد نہ ہو جائیں کہ بالکل جانور ہی بن جائیں۔ ایک جانور کو بھی انسان رکھتا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، تو اس کو رسی سے باندھ کر کے رکھتا ہے تاکہ یہ گائے یہ بھینس دوسرے کے یہاں نہ جائے، دوسرے کے یہاں بےعزتی کا باعث نہ ہو۔ آپ نے بیٹا ہے آپ کے پاس بیٹی ہے، تو اس کو بھی رسی سے باندھ کر کے رکھیے، اور رسی سے باندھ کر کے رکھنے کا مطلب یہ ہے اس پر پورا دھیان دیجیے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد ہیں، لیکن آزاد اتنے نہیں ہیں کہ بالکل آپ جانور ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور بالخصوص تمام مسلمان مرد و عورت اور بچے اور بچیوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور شراب سے نفرت دلوں میں پیدا فرمائے کہ شراب ایسا ہی آدمی سمجھے جیسے کہ پیشاب اور پیخانہ سمجھتا ہے،
اور شادی اور بیاہ کے اندر یہ مانگ چانگ جو ہو رہا ہے، چاہے یہ ٹوپی والا کر رہا ہے، چاہے بغیر ٹوپی والا کر رہا ہے، چاہے کوئی جماعت یا جمعیت والا کر رہا ہے، چاہے دیوبندی کر رہا ہے، چاہے بریلی کر رہا ہے، چاہے جو بھی کر رہا ہے، یہ در حقیقت حرام کر رہا ہے، اور حرام والے رشتے میں اللہ نے برکت نہیں رکھا ہے۔ اس لیے رشتہ بہترین سے کیجئے، اور اگر آپ کے پاس اس طریقے کا معاملہ ہے تو آپ جو ہے الخدمت للخلق فاؤنڈیشن کو بھی اطلاع دے سکتے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ رشتے کے لیے کوشش کرتا ہوں، خاص طور سے غریب بچیاں جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے اوپر کوشش کر کے ہم جو ہے شادی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے، تمام انسانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں شادی بھی کرواتا ہوں، اس لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ سے جو ہو سکے آپ فاؤنڈیشن میں ڈالیں۔ ابھی ایک بچی کی شادی بھی کرنی ہے، اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس کی اطلاع میں دیے ہوا ہوں۔ اس لیے آپ حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، آپ لاکھوں لاکھ روپیہ بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اس لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آپ 1000 2000 5000 سے اس کی مدد کیجئے۔ اور اگر کوئی آدمی غریب ہے، رکشہ چلانے والا ہے، ٹانگا چلانے والا ہے، تو 100 200 روپیہ سے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی نچلا طبقہ ہے تو 10 روپیہ بھی ڈال سکتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کسی غریب کے لیے ہاتھ بٹائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال بچوں کی اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شرک و بدعات اور ہر قسم کے خرافات سے اللہ بچائے، اور یہ محرم الحرام کا بقیہ دن صحیح طریقے سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پورے طور سے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخری میں یہی کہوں گا کہ حلال اور طیب مال کھائیے اور اللہ کی عبادت کیجیے، دل کے اندر نورانیت آئے گی، اور اللہ کے سامنے آپ دعا کریں گے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔